ہم بہت زیادہ مشکور ہیں پروفیسر حیات قادر صاحب کے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ تو عزیز دوستو، ویسے تو آج اس محفل کے حوالے سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی انجمن کی تقریب ہے، کسی بزم کا اجلاس ہے، کسی ایک محفل کی شروعات ہے، کسی جلسے کا آغاز ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن، اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن، جو شیء کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا ہے۔ جی ہاں دوستو، جب ہم اس کو کسی اور پہلو سے دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ اور ہی نظر آتا ہے۔ حقیقت شیء کی نظر دیکھتے ہیں تو یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ یہ صرف کسی ایک انجمن کی تقریب نہیں بلکہ ہماری ایک نئی زندگی کی افتتاحی تقریب ہے۔ یہ صرف کسی ایک بزم کا اجلاس نہیں بلکہ ایک نئی امنگ کے لیے جد و جہد کرنے کا اعلان ہے۔ یہ صرف کسی محفل کی اختتامی یا ابتدائی تقریب کا مرکز نہیں بلکہ ایک خاص مشن کو کمپلیٹ کرنے کا آغاز ہے۔ تو آج یہ جو وقت آیا ہے ہمارے پاس، جس میں ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو کامیاب بنانا ہے۔ اور ہم اپنی زندگی کو کامیاب کیسے بنا سکتے ہیں؟ ہم اپنی زندگی کو کامیاب یتیم اور بیواؤں کے سر پر ہاتھ رکھ کے کامیاب بنا سکتے ہیں۔ تو الطافیہ فاؤنڈیشن کا بھی یہی مقصد ہے، اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے الطافیہ فاؤنڈیشن کی جو انتظامیہ ہے وہ دن رات اپنی قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر اس پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور استقامت، ہماری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت اور کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ تو الطافیہ فاؤنڈیشن کی ہی مزید تعارف کے لیے، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، الطافیہ جو آن لائن کرنل صاحب زوم پر کلاس لیتے ہیں، تو سب سے زیادہ جو ہمیں آواز جو سننے کو ملتی ہے وہ پروفیسر عطا میرا صاحب کی ہے۔ تو وہاں اب ہم آن لائن ان کے خطابات سے لطف اندوز ہوتے تھے، تو آج ہم براہ راست جو ہیں عطا میرا صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور الطافیہ فاؤنڈیشن کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ سارے آنے والے احباب، خاص کر ادھر مائک پر آنے والے، اپنے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، تو بڑا آسان سا ہوتا ہے۔ جیسے میں بھی بیٹھ کر سن رہا تھا، محظوظ ہو رہا تھا قصیدہ شریف سے، بردہ شریف سے، اور پھر یہ چیزیں ہمیں بڑے ہی عرصے بعد اس اجتماع میں ملتی ہیں۔ تو یہ کروٹ قبلہ کرنل صاحب کو اللہ صحت تندرستی والی درازی عمر عطا فرمائے، یہ صرف اور صرف یہ تنہا ایک پوری یہ خود جماعت ہیں، اور یہ سارے کے سارا لے کر اس کو چل رہے ہیں، ہم جیسے بھی ہیں۔ ذکر کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھیں، انشاءاللہ تفصیلی پھر آپ کو تعارف خود کرنل صاحب کروائیں گے۔ بہت سارے ہمارے احباب وہ ہیں جو خاصے اس سے واقف ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ آہستہ آہستہ جو اپنے مشن کی طرف یہ ہمارا کام جو ہے نا وہ بڑھ رہا ہے۔ اللہ پاک مجھ جیسوں کو بھی جناب کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سوچ رہا تھا کہ پلیٹ فارم ہمیں دے دیا گیا ہے کہ اس پر آپ آئیں اور اللہ کی رضا کے لیے آئیں، صرف جس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہو۔ آپ اس مشن میں، الطافیہ فاؤنڈیشن کے مشن میں آپ کو یہ چیز کشاں جو ہے آپ کو یہ نظر آئے گی۔ تو سوچ میں بھی رہا تھا کہ اب جہاں جانا ہے تو وہاں کیا مقصد لے کر جانا ہے۔
بڑی اچھی بات انہوں نے بتا دی کہ مقصد ہوتا ہے کہ انسان دنیا کے اندر رہ کر اس میں اتنا مشغول اور مصروف ہو گیا ہے کہ اسے چاند لمحے بھی اپنے اللہ کی یاد کے نہیں مل رہے، چاہنے کے باوجود بھی. یعنی کہ میں اپنے خیالات کا، اپنے جذبات کا آپ کے سامنے اظہار کر رہا ہوں. لیکن پھر جب ہمیں یہ موقع ملتا ہے، جس طرح کہ بھائی نے ذکر کیا ہے کہ وہ بھی بے لوث اور بڑے کسی وقت تھکے ہوئے کرنل صاحب ہونے کے باوجود جو رات کو کلاس ہوتی ہے، اور پھر مشفق مہربان اتنے ہیں، کوئی آ جائے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں آتا پھر بھی اس کی غیر حاضری کوئی نہیں لگی، اگلے دن اس کو کچھ بھی نہیں پوچھا جاتا. میرے صوفی صاحب تھے، میں ان کے پاس مقداش پڑھتا تھا تو انہیں کہنے لگے کہ یہ مجدد پاک کا تو یہ فارسی میں ہے سارا، تو پروفیسر صاحب ایسا کرتے ہیں کہ اردو چھوڑیں فارسی پڑھیں. مجھے تو فارسی آتی کوئی نہیں. کہنے لگے چلو پھر آپ کتاب کاپی لاؤ تو یہ کرتے ہیں. انہوں نے شروع کروایا. وہ کئی بار وہ لفظ آتا تھا، جب میں پڑھتا میں پھر بھول جاتا تھا. کہتے یہ کل بھی آیا سی، میں چپ کر جاتا تھا، اور چپ کا فائدہ بڑا ہوتا تھا، یا نہ ہاں یا نہ، تو وہ بتا دیتے تھے. یہی اللہ تعالیٰ نے کرنل صاحب میں الحمدللہ صلاحیت بری ہے. اللہ سے بار بار یہی دعا کرتا ہوں. ذکر کے حوالے سے ہی میں ایک بات کروں گا. یہ آپ کے سامنے تافیہ فاؤنڈیشن موجود ہے. انشاءاللہ اللہ کے در پر بڑی امید ہے. بڑی رکاوٹیں بھی آتی ہیں، لگتا ہے یہ کیسے کس طرح مکمل ہوگا. تو آپ وہ دیکھیں نا، یہاں کیا تھا، لوگ جو جانتے پہلی نماز ہم نے وہ یہاں کھیت تھے، کھیت سجدہ کرتے تھے تو سر کچھ ادھر جاتا تھا، کوئی پاؤں ادھر چلا جاتا تھا. اب آہستہ آہستہ الحمدللہ یہ مسجد کے اندر مستورات کے لیے انتظام ہے، اس کا چھت پہلا بڑھ گیا. اس طرح یہ جب اللہ چاہتا ہے تو یہ آگے کام بڑھتے رہتے ہیں، انشاءاللہ یہ بڑھتے رہیں گے. اس ضمن میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ نعمت آپ کو یہاں مل رہی ہے. میں اس کا جو ذکر کرنے لگا ہوں، وہ نعمت ہمیں یہاں ملتی ہے، ہمارے قلوب و اذہان کو وہ پاک کرتی ہے. کس طرح ہوتا ہے؟ دل اتنا سارا تو ہے، اس کے اندر کروڑ مصیبتوں کو جمع کیا ہوا ہے، تو یہ کیسے دور ہو سکتا ہے؟ پہلی تو بات وہی ہے کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ. ایمان کو تازہ کرتے رہو، رینیو کرتے رہو. کس سے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. اور وہ ذکر ہمیں یہاں ملتا ہے. ہمارے یہاں اس اجتماع پر آنے کا اور یہ مقصد جو ہے یہ ضرور لے جائیں. اور اسی ضمن میں مولانا روم کی جو ایک گفتگو ربائی ہے، میں اس کا آپ سامنے رکھتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ اجازت. گر تو خواہی زیستن بآبرو، یہ پیغام میرے لیے اور آپ سب کے لیے. ہم سب چاہتے ہیں ہم باعزت زندگی گزاریں، ہمیں بڑی باوقار زندگی جو ہے وہ میسر آئے، ہونی بھی چاہیے. یہ اچھی خواہش ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دنیا کو دکھانے کے لیے. مقصد پھر یہی ہے اللہ کی رضا، اللہ کی رضا کی خاطر. مولانا روم فرماتے ہیں گر تو خواہی زیستن بآبرو، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری یہ زندگی بڑی عزت کے ساتھ گزرے، بڑی آبرو کے ساتھ گزرے. آپ یقین جانیے، بندہ کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. کس وقت ایسا وقت ہوتا ہے کوئی پرواہ نہیں کرتا. اللہ کے ولی کے پاس قبر پر بیٹھا ہوا کسی کو کچھ خاطر میں نہیں لاتا. وجہ آپ یہاں ذکر کر رہے تھے، قصیدہ شریف پڑھا کہ آپ نے غور کیا ہے ان ہستیوں کا ذکر الصالحین عبادت تنزل الرحمت عند ذکر الصالحین. اللہ کے صالح بندوں کا ذکر بھی عبادت بھی ہے، اور جہاں اللہ کے بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے. توجہ آپ کی ہونی چاہیے، اس وقت توجہ کرو. اور اس ذکر کے دوران اللہ کے پاک بندوں کا جنہوں نے رب کو راضی کیا ہے، آج ہم ان کے یہ شجرے پڑھتے ہیں. کیا تھے وہ اللہ کو راضی کر لینے والے تھے. اسی میں یہ فرماتے ہیں گر تو خواہی زیستن، آج ان سے بڑھ کر کسی کی عزت ہے؟ ہمیں ملے نہیں ہیں، دیکھے نہیں ہیں. وہ خدا سے شروع ہوتا ہے اور یہ سجدہ شریف کے آخر تک ذکر ہوتا چلا جاتا ہے. انسان اس میں اپنی یہ خوشی اور لذت محسوس کر رہا ہوتا ہے. کیا ہے یہ پھر ہستیاں؟
یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مولانا روح فرماتے ہیں گر تو خواہی زیستن بآبرو ذکر او کن ذکر او کن ذکر او۔ اس کا ترجمہ اب یہاں جو لکھا مجھے ملا تھا وہ میں تو نہیں کر سکتا، لیکن ایک ہی ہے کہ تیرا کوئی لمحہ بھی اس کے ذکر سے خالی نہ ہو۔ علامہ اقبال جو نا مرشد اقبال وہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں، علامہ اقبال فرماتے ہیں دعائیہ کلمات ہیں، میں نے یہ بھی پڑھنے سے وقت تو تھوڑا ہو گیا نا، آپ فرماتے ہیں میرے ذہن میں تیری فکر رجوع اللہ۔ علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں میرے جیسے ان پڑھ کو رہنمائی فرمائیں گے، میرے ذہن میں تیری فکر ہو اب میری سانس میں اللہ تیرا ذکر ہو۔ میرے ذہن میں تیری فکر ہو میری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو۔ اتنا پیاری دعا ہے علامہ اقبال کی، یہ ایک ایک لفظ اس کا ساری کی ساری، لیکن یہ بیچ میں اس ایک میں نے آپ کو نمونہ خربارے اس میں سے آپ کو یہ سنا دیا ہے، یہ کہ انسان کی توجہ اپنے اللہ کی طرف ہو اور اس کا ذریعہ وہی ہے یہ جو آپ نے پڑھا ہے اللہ والوں کا، ان کے ساتھ میل ملاپ سے یہ نعمت ملتی ہے۔ اکیلا انسان کچھ نہیں کر سکتا، اس کی رکاوٹیں بڑی ہیں۔ یہ مکمل کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ گر تو خواہی زیستن بآبرو ذکر او کن ذکر او ذکر او کن ذکر او کن ذکر او ہر گدارا ذکر او سلطان کو ناد۔ ہر چاہتا ہے کہ میرے حالات ہو جائیں، اچھے ہو جائیں، میں بھی بادشاہ بن جاؤں، چاہتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا ذکر ہی ہے جو گدا کو بھی سلطان بنا دیتا ہے۔ تو ذکر او بس زیور ایمان کو ناد۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان ہستیوں کی قدر کرنے کی اور ان کے احکام کو ماننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔